بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 119 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں بکثرت وحی کا نزول۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن شہاب رضی اللہ عنہ قال اخبرني انس بن مالك رضی اللہ عنہ ان اللہ تعالی تابع على رسوله صلی اللہ علیہ وسلم الوحی قبل وفاته حتى توفاه اکثر ما كان الوحی ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں، حضرت ابن شہاب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے وحی اتارتا رہا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے قریبی زمانے میں تو بہت وحی اتری، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے یعنی ایک کی بعد دیگرے وحی اتارتا رہا۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریبی زمانے میں تو بہت زیادہ وحی اتری۔ تیسری بات، پھر اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں وحی کے نزول کا تذکرہ ہے، اور ہم مسلسل آسمانی کتابوں اور بالخصوص قرآن مجید سے متعلق احادیث بیان کرتے آ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آسمانی کتابوں اور بالخصوص قرآن مجید کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اسی وقت سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلی وحی اس وقت نازل ہوئی جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور پہلی وحی یہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم سورۃ العلق۔ اس کے بعد زمانے فترت کو چھوڑ کر باقی سارے عرصے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ پے در پے جاری رہا۔ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، اور اقرا کے ذریعے علم کی فوقیت کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ قلم کا نزول ہوا اور قلم کی فوقیت کا اظہار کیا گیا، اور ان ابتدائی دونوں صورتوں کا تعلق پڑھنے اور لکھنے سے ہونے کا ثبوت گویا پیش کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر باندھ کر اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب دی گئی، اور اس کے بعد ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نازل کی گئی، جو کہ در حقیقت خلاصہ قرآن ہے۔ اور نبوت کے ابتدائی دور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی شدت کی بنیاد پر دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کی کارکردگی کی مذمت کی گئی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی تسلی دی گئی، اور سورہ لہب نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید کی مختلف آیتوں اور سورتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہا، اور پے در پے یکے بعد دیگرے اور سورتوں کا نزول ہوتا رہا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں تیزی کے ساتھ وحی کا نزول ہوتا رہا، چونکہ اسلام کی ساری تصویر کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل کرنا تھا، اور اسلام کی اس عمارت کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک زندگی ہی میں مکمل کرنا تھا، اور عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، معیشت اور سیاست وغیرہ سے متعلق ساری تفصیلات کو وحی کے ذریعے ہی سے بتلانا تھا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں وحی کے نازل ہونے میں تیزی رہی، اور کثرت سے وحی نازل ہوتی رہی، اور وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو تقیوں کو مکمل کر دیا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا، قرآن مجید مکمل ہو گیا، پیغمبر کی وفات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔